جی سائیں، تو آج ہم نکل پڑے رنی کوٹ کا خزانہ ڈھونڈنے۔ رنی کوٹ دادو ضلع کے کھیرتھل رینجز میں واقع ہے، تو وہاں کے راستے بہت ہی دشوار ہیں۔ سنگت ساتھ تو چائے شائے کا بندوبست تو ہونا ہی پڑے گا۔ چائے شائے ہونے کے بعد ہم جیسے ہی وہاں سے نکلے اور آگے بڑھے تو وہاں ہمارا سامنا ایک پانی کی نہر سے ہوا۔ فل کشمیر ٹائی وائبس آنا شروع ہو گئی وہاں پر ہمیں، چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں سے پانی اور ہر طرف ہریالی ہریالی۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد ہم وہاں سے نکلے تو ہمارا سامنا اسی راستے سے ہوا جو بہت دشوار تھا۔ چونکہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے تو یہاں کے سارے راستے پہاڑوں کے بیچ میں سے بنے ہوئے جو کہ سارے کے سارے پتھریلی ہیں۔ اگر آپ کو رانی کوٹ تک جانا ہے تو آپ نے ان سارے کے سارے راستوں اور دشواریوں کو منہ دینا ہی پڑے گا۔ حکومتی بے دھیانی کی سبب یہاں پر پہلے کوئی کام ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اب کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے۔ کچھ سڑکیں بنی ہیں، کچھ پلیں بنی ہیں۔ پلیں بننے سے پہلے ہمیں پانی کی نالیوں سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ اینڈ فائنلی کڑی دھوپ میں جب ہم اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر پہنچے تو ہماری سیدھی نظر اس قلعے پہ پڑی جس کا ہمیں انتظار تھا۔ The largest fort of the world, the رنی کوٹ فورٹ۔ جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کیسے رنی کوٹ کی جو دیواریں ہیں وہ پہاڑی چھلانگتے ہوئے کسی دوسری اور جا رہی ہیں۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے اور دروازہ کراس کر کے اندر داخل ہوئے تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس نے ہمیں حیران نہ کیا ہو۔ ہر طرف بڑے بڑی دیواریں ہمارے سامنے آ رہی تھیں جو کہ پتھر کی بنی ہوئی تھیں۔ اندر ایک کنواں بھی بنا ہوا تھا جس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ پتھروں کی بنی ہوئی دیواروں کی عالیشان بناوٹ اپنے دور کی شاہکار آرٹ اور ہنر کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کی اینٹ اینٹ سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کاریگر کی کاریگری کو اپریشیٹ کرنا تو بنتا ہے، اور اس کے اوپر یہ قدرتی پہاڑ اور آبشار اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے ہو، جیسے کہ اس میں چار چاند لگا رہے تھے۔ اوپر سے اس قلعے کی ڈیزائن پیرامڈ شیپ کی بنائی ہوئی ہے، جہاں پر کوئی بھی سپاہی کھڑا ہو سکتا تھا اور وہاں سے تیر اندازی کر سکتا تھا، جہاں سے اس دور کی وار اسٹریٹجی کا پتہ چلتا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی سپاہی کھڑا ہو کر اپنے قلعے کا دفاع کر سکتا تھا بآسانی، جو کہ اس اینگل سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بھی سپاہی کھڑا بآسانی ہو سکتا تھا۔ اور وہ ہمارے کلیگز، ہمارے ٹیم میٹس انجوائے کرتے ہوئے اس قلعے کے چکر لگاتے ہوئے۔ اس قلعے کو 1925 میں سائیں جی ایم سید نے دریافت کیا تھا۔ اس سے پہلے اس کی کوئی بھی مشاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی کتاب سندھوجی ثانیہ میں اس کا بہت زیادہ ذکر بھی کیا ہے۔ سائیں جی ایم سید کے مطابق اس قلعے کی دیواریں 15 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ قلعہ ساسانیوں کے زمانے میں 506 عیسوی میں بنا، یعنی کہ یہ قلعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، جس کی قدامت 1500 سال پہلے کی بنتی ہے۔ سائیں جی ایم سید کے ساتھ ساتھ سندھ کے دوسرے بڑے مصنفین اور محققین نے بھی رنی کوٹ پر اپنا کام کیا ہے، جن میں سب سے بڑا نام آزاد قاضی کا ہے، جس نے اپنی کتاب اینشینٹ ہیریٹیج آف سندھ میں رنی کوٹ کا بارہا ذکر کیا ہے۔ موہنجو دڑو اور مکلی کی قبرستان کی طرح ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہونے کے بعد رنی کوٹ کا مرتبہ اور بھی بلند ہو جائے گا، جس کے بعد انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی یہاں پر وزٹ کریں گے۔